الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالاتہ من اختصہ من بین الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا صدق اللہ العلی العظیم۔ تخلیق انسانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے اسباب بھی متعین فرما دیے۔ وہ اسباب مادی صورتوں میں تو پوری کی پوری کائنات ہی تھی کہ وہ اسے ہادی کی طرف رہنمائی کرتی کہ کوئی نہ کوئی تخلیق کرنے والا، کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہی میں سے ایک ہدایت کا پیغمبر، ایک راہبر انسانوں کے لیے بھیجا جو انہی کی جنس میں سے تھا، انہی کے معاشرے میں سے تھا۔ وہ آ کر پوری کی پوری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے ابتداءً سے لے کر امتحان تک اپنی کاوشیں جاری رکھتے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے بعد ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم دنیا پر تشریف لائے۔ آپ نے آ کر جہاں پر انسانیت کے رخ کو ظلمت سے نور کی طرف موڑا اور ظلمت کے ان وادیوں سے نکال کر نور کی اس منور وادیوں کی طرف لایا جہاں کا تصور پوری تاریخ انسانی کبھی زندگی میں کر نہیں سکتی۔ آپ علیہ السلام نے آنے کے بعد 2 طرح کی اصلاح فرمائی، ایک تو عقائد کے اعتبار سے اور ایک بدنی نہیں بلکہ روح کے اعتبار سے بھی ان کے قلوب کی صفائی فرمائی۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ دین اسلام جو ہے، جہاں پر ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے افعال ہیں جو جسم کے ساتھ متعلق ہیں، وہاں پر بہت سارے افعال روح کے ساتھ بھی متعلق ہیں۔ جسمانی اعتبار سے نافرمانی، گناہ تصور کیا جاتا ہے، مختلف ٹرم یوز کی جاتی ہیں، یہ حرام ہے، مکروہ ہے۔ اسی طرح باطن میں بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں جن کا تعلق صرف کیفیات سے ہے، عمل سے نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ کیفیات عروج پہ پہنچ کر عمل کو جنم دیتی ہیں، پھر اس عمل پر اثر مرتب ہوتا ہے۔ ان میں سے چند ایک بیماریاں سورۃ الحجرات جو کہ 26ویں پارے میں ہے، اور اس کا دوسرا نام سورۃ الاخلاق بھی ہے۔ یعنی اس سورت کے اندر بنیادی طور پر اخلاق و آداب کی جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بہت سارے گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں، اور ولا تجسسوا، اور کسی کے پیچھے پڑنے سے بچو، یعنی کسی کے ٹو میں لگنے سے بچو۔ اور تیسرا حکم ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت نہیں کرے۔ یہ جو 3 ہیں یہ اہم باطنی گناہ ہے، اور غیر محسوس انداز سے ہمارے جسم سے اور ہماری جو اندرونی کیفیات ہیں ان سے اثر مرتب کے طور پر یہ باہر آتے ہیں اور اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ولا تجسسوا، بچو گمان سے، ظن سے بچو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی ایک حیت، ایک صورت ہم اپنے دماغ میں بنا لیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسا ہی ہو۔ ہاں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جو تہمت کی جگہیں وہاں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ممکنہ بات ہے کہ آپ کسی تہمت کی جگہ پر پہنچے اور اس وقت وہاں سے نکلتے وقت کسی کی آپ پہ نظر پڑی، مبادہ آپ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ الزام آپ کے سر آ ہی جائے۔ اس کی بہت عام سی ایک مثال ایک عالم دین نے دی، اور بڑی خوبصورت مثال ہے کہ اگر ایک 5 وقت کا نمازی شخص اتفاق سے گزر رہا تھا کسی مقام سے، اور وہاں پر ایک سینما رستے میں پڑتا تھا، سینمے کے قریب سے گزرتے ہوئے سینمے ہی کے اندر کی جو جائے نماز ہے، جہاں نماز کے لیے مختص ہے، ظاہر ہے وہاں پر بھی کچھ مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، وہ اتفاقاً نماز کے وقت وہاں اندر داخل ہوا اور اس نے وہاں اپنا فریضہ ادا کیا، نماز پڑھی۔ لیکن جو ہی وہ اس کراؤڈ میں واپس باہر نکلا تو ہر دیکھنے والے نے یہی گمان کیا کہ یہ فلم دیکھ کر ہی سینمے سے نکلا ہے، اس لیے کہ شریعت نے کہا کہ تہمت کی جگہوں سے بچو۔ اور ایک ایسا شخص ہے جو اتفاقی قضائے حاجت کے لیے مسجد کے واش روم میں چلا گیا، کبھی زندگی میں وہ نماز پڑھنے نہیں گیا، لیکن جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو ہر دیکھنے والا یہی گمان کرے گا کہ یہ نماز ہی پڑھ کر نکلا ہے۔ تو یہاں شریعت کا یہ اصول بالکل انتہائی آسان طریقے سے ذہن میں سمجھ آتا ہے کہ تہمت والی جگہوں سے بچنے کا مطلب کیا ہے۔
تو کسی کے بارے میں گمان، برا گمان دل میں ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو اہم ایک ادب سکھایا گیا کہ تجسسو، کسی کی ٹو میں مت لگے رہو کہ اس کا کوئی گناہ میرے ہاتھ لگے، اس کی کوئی غلطی میں پکڑ لوں اور اس غلطی کی وجہ سے پھر میں اسے تا عمر بدنام کرتا رہوں۔ کسی کے گناہ میں، کسی کی ٹو میں، کسی غلطی کو ڈھونڈنے میں کبھی اپنا وقت صرف نہیں کریں، بلکہ ہاں اتنا ضرور کریں، اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کسی کا کوئی گناہ ظاہر ہو بھی جائے تو اس پر پردہ پوشی کی جائے۔ اگر یہ پردہ پوشی کرنے والا ظاہر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس گناہ میں مبتلا کریں گے، اور اگر یہ اس پر پردہ ہی ڈالے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قیامت کے دن پردہ ڈالیں گے۔ آج کی نشست کا جو اہم ترین اور مین موضوع وہ تھا غیبت۔ وہ تیسرے پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ سب سے پہلے تو ہم غیبت کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطہر زبان ہی سے سمجھیں گے کہ غیبت ہے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کی وہ بات اس کی پیٹھ پیچھے کرو کہ اگر اس کے منہ پر کرو تو وہ اسے ناپسند ہو، یعنی آپ کسی کی برائی اس کی پشت کے پیچھے کریں، کسی ایسی محفل مجلس میں جہاں وہ موجود نہ ہو اس کی برائی کی جائے، اور یہی برائی اگر اس کے منہ پر اس کے سامنے فیس ٹو فیس کی جائے وہ برا محسوس کرے، یہ غیبت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بھی پوچھا یا رسول اللہ اگر تو وہ برائی اس میں پائی جاتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی تو غیبت ہے، اگر برائی پائی جاتی ہے تو غیبت ہے، اور اگر برائی نہیں پائی جاتی تو یہ بہتان ہے۔ اور بہتان میں پھر شریعت میں ہم دیکھتے ہیں بعض بہتان تو ایسے ہیں جو انتہا درجے پہ ہیں، اگر وہ بہتان ثابت نہ کر پائے انسان تو اس کی حد میں 80 درے یعنی 80 کوڑے بھی مارے جاتے ہیں۔ تو اس لیے غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی ایسی برائی ذکر کرنا جو اس کے سامنے کی جائے تو وہ برا محسوس کرے۔ گناہ کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ، چونکہ آپ حکیم بھی تھے، آپ جہاں پر بیماری تشخیص فرماتے وہاں پر اس کا علاج بھی بتاتے، اس کا گناہ پہلے اس کی وعید ذکر کی کہ اس کی وعید کیا ہے۔ فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ بدکاری سے بھی شدید گناہ والا ایک عمل ہے، جو بدکاری یعنی زنا سے بھی بڑھ کر ہے گناہ کے اعتبار سے۔ پوچھا یا رسول اللہ گناہ زنا بھی بہت بڑا ہے لیکن غیبت کا کمپیریزن اس کے ساتھ کیا گیا، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ زنا والا، بدکاری کرنے والا توبہ کر لیتا ہے اور اس کی توبہ قابل قبول بھی ہے، ممکن ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں، اس کو بخش بھی دیں یقیناً، لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ قابل قبول نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ خود جس شخص کی اس نے غیبت نہیں کی وہ اس کو اپنا حق معاف نہ کر دے۔ غیبت کا تعلق زبان سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ بہت سارے زخم ایسے ہیں دنیا میں کہ جو نیزے اور تلواروں سے لگتے ہیں لیکن انہیں وقت کا مرہم مٹا دیتا ہے، لیکن کچھ زخم ایسے ہیں جو انسانی زبان دلوں پہ دیتی ہے وہ کبھی بھی مٹ نہیں پاتے۔ تو غیبت کا تعلق بھی زبان ہی سے ہے۔ زبان سے کسی کی برائی کی جائے، پیٹھ پیچھے برائی کی جائے محافل کے اندر، تو یہ زبان ہی سب سے پہلے کار فرما ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے مجلس میں بیٹھے ہوئے تب وہ سعید خدری رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی شارٹ کٹ بتائیے کہ اگر میں اس پہ عمل کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ اس زبان کی حفاظت کرو۔ تو تب وہ سعید خدری رضی اللہ عنہ بڑے سسپینس سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تجسس کے ساتھ کہ اس کے پکڑنے سے کیا ہوتا ہے، اس کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، اس لیے کہ یہ زبان قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو، بڑے سٹیٹس والے لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں گرا دے گی۔ تو غیبت بھی چونکہ زبان ہی کا گناہ ہے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں بہت سارے علماء نے وجوہات لکھی ہیں۔ ایک بڑی وجہ تو حسد ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی اور اس نعمت کے چھن کر اپنے پاس آنے کی خواہش، اب وہ آ نہیں سکتی، میرا اپنا عمل ہے، میری ذات ہے، میری محنت اتنی نہیں ہے کہ وہ چیز میرے پاس آ جائے، تو اب زبان سے اس کی برائیاں شروع کر دی کہ فلاں شخص ایسا ہے، اس کے پاس مال ایسا ہے، اس کا کردار ایسا ہے، اس کا سٹیٹس ایسا ہے، وہ ساری چیزیں جو اس کے حق میں جاتی ہیں ان کو مجروح کرنا شروع کر دیا۔ تو غیبت کی بنیادی وجہ حسد ہے، اور حسد کا اختتام اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل سے حب جا اور حب مال نکل جائے،
کیونکہ حسد کی بنیاد یہ ہے کہ وہ مال اور عزت کی طلب میں ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو اللہ نے اتنی عزت دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ تو یہ اللہ کی تقدیر پہ، اللہ کے عدل پہ اعتراض ہے۔ غیبت کی بنیاد حسد ہے۔ ایک اور اہم بات کہ اگر کسی غیبت کرنے والے کو یہ کہا جائے کہ آپ غیبت نہ کریں، تو بڑا ایک اہم جواب سننے کو ملتا ہے کہ جی پھر ہم کریں کیا، وقت نہیں گزرتا، وقت نہیں گزرتا، ہم کریں کیا، یہ جواب سننے کو ملتا ہے۔ تو اس کا بہت آسان سا جواب ہے کہ اگر آپ غیبت ہی کرتے ہیں تو آپ اس کے رزلٹ کو سامنے رکھیں کہ روز محشر کا دن ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس حدیث سامنے رکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو بہت سارے صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ غریب ہے جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے تمام جواب کو رد فرما کر فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ محشر کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، ایک شخص بہت ساری نیکیوں کی جو ہے وہ گٹھلیوں کے ساتھ وہاں مجتمع ہوگا، اور بہت سارے لوگ بھی ہوں گے، بہت زیادہ نیکیاں لینے والا یہ شخص کھڑا ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے میری غیبت کی تھی۔ ایک دوسرا آئے گا، اس نے کہے گا وہ یا اللہ میرا فلاں حق اس نے کھایا تھا۔ یوں کرتے کرتے اس کی تمام نیکیاں یہ لوگ لے جائیں گے اور ان لوگوں کے تمام گناہ اس کی پشت پر لاد دیے جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا مفلس یہی ہے۔ دوسرا، غیبت نہ کرنے کا کوئی عذر یا جواز، اس کے لیے دوسری حدیث، دو عورتیں آپ علیہ السلام کے پاس لائی گئی، صحابیات ہیں، ان کا درجہ، ان کا احترام اپنی جگہ۔ یہ دونوں روزے سے تھی اور پردے کے پیچھے سے عرض کیا گیا کہ روزے سے ہیں اور شدید طبیعت اتنی خراب ہے کہ بالکل حالت مرگ کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ تو حضور السلام نے ایک برتن دیا اور کہا کہ آپ یہ لے جائیے اور ان کو کہیے کہ انگلی حلق میں ڈال کر قے کریں۔ جب قے کی گئی تو خون اور چند ایک گوشت کے لوتھڑے اس برتن کے اندر نکلے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے حلال کو تو حرام سمجھا لیکن اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھا، اس لیے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے۔ پوچھا گیا کیا مطلب؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے حلال کو حرام سمجھنے کا مطلب ہے کہ یہ روزے سے تھی تو کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے حلال کو اللہ کے حکم سے حرام سمجھا کہ روزے میں نہیں کھایا۔ لیکن جو غیبت عام زندگی میں، عام دنوں میں حرام ہے، روزے میں اس حرام کو بھی حلال کر ڈالا تو ان کی یہ حالت ہوئی۔ تو اس لیے اس وعید سے بھی ہم اپنے لیے راستہ تلاش کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا مخلق گناہ ہے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، بہت ساری ایسی مجالس جہاں پر کوئی بری گفتگو نہیں ہوتی بلکہ عام طور پہ جنرل ایشو چلتے ہیں، دینی مذہبی گفتگو ہوتی ہے، بسا اوقات وہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی غیبت سے محفوظ نہیں ہے، وہاں بھی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک اللہ کے ولی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ میری نظر سے گزرا کہ جب کبھی ایسی محافل میں ہو تو اس کی دو صورتیں انہوں نے غیبت کا علاج لکھتے ہوئے وہاں پر فرمایا۔ ایک تو یہ کہ غیبت کرنے والے کو روک دیا جائے کہ آپ کسی کی غیبت نہ کریں، دوسرا یہ کہ وہ محفل چھوڑ دی جائے۔ اب ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ جہاں پر آپ احترام میں وہ محفل نہیں چھوڑ سکتے، تو آپ کوئی مباح حربہ اختیار کر کے اس محفل کو چھوڑ دیں۔ وہاں پر انہوں نے لکھا کہ دینی مجلس میں یا دینی محفل میں غیبت ہو رہی ہو تو اس کی مثال ایسے کہ بارش ہو رہی ہو تو وہ بہت مفید ہے، لیکن اگر بارش میں اچانک اولے برسنا شروع ہو جائیں تو ان سے بہرحال بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ تو دینی محافل، دینی مجالس، ان کو بھی ہم اپنی اس زبان کے گناہ سے محفوظ رکھیں۔ اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی محافل اور مجالس ہیں ان کو بھی محفوظ رکھیں۔ غیبت کے گناہ، اس کی تعریف کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ اس سے بچا کس طرح جائے۔ غیبت سے بچنے کے بہت سارے علاج ہیں، چند ایک ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا تو یہی ہے کہ جس کی غیبت کی جائے اس کو جا کر بتا دیا جائے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، جب دل پہ خود شاک گزرے گا، دل پہ خود گزرے گا کہ آپ کس منہ سے جا کے اسے کہوں کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو خود بہت دل میں یہ بات آئے گی کہ اب اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ محافل، وہ مجالس، وہ افراد جن کی محافل میں کثرت سے غیبت کا یہ عمل ہوتا ہے، وہاں پر جانا کم کر دیا جائے، اس لیے کہ اپنی عاقبت بچانے کے لیے اگر ہم اپنی گپ شپ کو چھوڑ دیں گے تو یہ کوئی خسارے والا سودا نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ کہ جو غیبت جس محفل میں کی جائے، اگر اچانک گفتگو ایسا رخ اختیار کر جائے کہ وہ غیبت ہی کے سر تپا شروع ہو جائے تو اس وقت فوری طور پر اس گفتگو کو روک دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اگر یہاں پر کسی کی غیبت کی جائے گی تو میں یہاں پر نہیں بیٹھوں گا۔ تو جو آپ کے تعلق والے، آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، یا تو وہ آپ کے احترام میں غیبت چھوڑ دیں گے یا آپ غیبت کے گناہ کی وجہ سے ان کی محفل کو
چھوڑ دیں گے، دونوں چیزوں میں فائدہ آپ ہی کا ہے۔ اور یہ عمل اس لیے زیادہ کارگر ہے کہ اس میں دوسرے کی بھی اصلاح ہے، کہ جب وہ محسوس کرے گا کہ یہ کسی دوست کی اس محفل میں غیبت برداشت نہیں کرتا تو ہمیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہاں میں مختصر 2-3 مثالیں ذکر کروں گا ائمہ کی، اولیاء کی، کہ وہ بھی تھے انسان لیکن انہوں نے اپنا دامن کس طرح بچائے رکھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بڑے، چونکہ وہ بہت امیر تھے، ایک دینی زندگی میں آنے سے پہلے بڑا محل نما مکان اور بڑا عالی شان باغیچہ، فرماتے ہیں وہاں رہتے ہوئے جب بھی کبھی باہر گزرتا اپنے شاہانہ لباس کو، اپنے پروٹوکول کو دیکھتے ہوئے چلتا تو لوگ میرے بارے میں گفتگو کرتے رہتے، اور پھر جب میں اپنے سے کسی اپر سٹیٹس کے بندے کو دیکھتا تو پھر میرے دل میں حسد ہوتا اور میں اس کی غیبت کرتا کہ اس نے فلاں مال، فلاں چوری، فلاں لوٹ سے لیا ہے۔ کرتے کرتے حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ میری حالت ایک نفسیاتی مریض کی بن گئی۔ پھر قدرت نے مجھے رہنمائی دی، ظلمت سے نور کی طرف مجھے ہدایت دی۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ میں ایک ایسے محلے میں آیا جہاں سارے کے سارے مجھ سے غریب تھے۔ میں نے اپنے تن پہ لباس دیکھا اور پھر دیکھا کہ ایک مزدور جا رہا ہے، جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے، تو پھر میرے دل میں اللہ کا شکر اور میری زبان پہ اللہ کے نغمے، اللہ کی حمد کے ترانے جاری ہوئے۔ پھر کبھی میری زبان نے کسی کی غیبت نہیں کی، اس لیے کہ میں سمجھ چکا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اپنے سے نچلے طبقے والے کو دیکھا اور اپنے سے بڑے طبقے والے سے پناہ مانگی۔ اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، بہت بڑے امام ہیں حدیث کے بھی، فقہ کے بھی، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بہت بخیل ہیں۔ تو پوچھنے والے نے کہا جی کہ ہم نے تو ان کی شہرت سنی ہے، بہت ہی سخی ہیں، ان کے یہاں درہم و دنانیر بڑی سخاوت کے ساتھ دریا کی مانند بہائے جاتے ہیں، آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری نے مسکرا کر فرمانے لگے، میری مراد یہ ہے کہ آخرت کے حوالے سے وہ بخیل ہے، اس لیے کہ لوگ اس کی غیبت کر کر کے اپنی نیکیاں اس کے دامن میں ڈالتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، اس نے اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس معنی میں وہ بخیل ہے کہ لوگ اس کی غیبتیں کرتے ہیں، اس کے خلاف محافل سجاتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، اور وہ بدلے میں کسی کی بھی غیبت نہیں کرتا۔ تو لوگ جو غیبت کرتے ہیں وہ اپنی ساری کی ساری نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، جواباً وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری درس حدیث دے رہے تھے، کسی نے آ کر کہا فلاں شخص نے فلاں مجلس میں آپ کی بہت زیادہ غیبت کی، گالیاں دی۔ آپ نے مجلس میں کوئی جواب نہیں دیا، جیسے ہی مجلس ختم ہوئی آپ نے مٹھائی، کھجوریں اعلیٰ قسم کی لی، ایک ٹوکرا بھرا اور بڑا سجا کر اس کو لے جا کر اسی شخص کو جس کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی کہ جس نے آپ کو گالیاں دی تھی اس کو پیش کیا۔ وہ یکدم حیران ہوا اور ایک بڑی ہی عجیب سچویشن کریٹ ہو گئی۔ وہ ڈر کر کہنے لگا کہ یہ کس مد میں ہے؟ کہا کہ آپ نے میری برائی کی، مجھے اطلاع پہنچی، میری غیبت کی، تو آپ کی جتنی نیکیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ میرے نامہ اعمال میں ڈال دی۔ تو میں نے سوچا آپ نے مجھے اتنی نیکیوں کا تحفہ دیا ہے، تحفے میں آپ کو بھی کوئی اچھی چیز دی جائے، تو بدلے میں یہ ٹوکری لے کر آیا ہوں پھلوں کی، اس لیے کہ تحفے کہا کہ ہے کہ اچھی چیز تحفے میں دی جائے۔ یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی انسان تھے لیکن انہوں نے اپنی محافل، اپنی مجالس، زبان کی اس گناہ سے بچا کے رکھا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں آج کے زمانے میں بھی ہیں۔ ایک آخری جملہ عرض کر کے جو خلاصہ گفتگو ہوگا اس کے بعد اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ غیبت کا جو گناہ ہے اس کے بارے میں قرآن بڑے وضاحت سے یہ کہتا ہے، یہ ایسے ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ گوشت کے ساتھ خون بھی جسم میں جاتا ہے۔ جب ہم غیبت کر کے کسی کا گوشت اور خون اپنے جسم کے اندر لیتے ہیں اور اس پر مصر رہتے ہیں، بضد رہتے ہیں، اس عمل کو جاری رکھتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جسموں میں جب خون چلا جائے تو پھر عام طور پہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، نفرتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ساتھ بیٹھا ہوا شخص حسد سے، بغض سے، غیبت سے سرشار ہوتا ہے۔ اندر جب پورا خون کے لوتھڑوں سے اور مردہ بھائی کے گوشت سے جب آپ کا معدہ، آپ کا جسم بھرا ہوگا، آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں خون نہ بہے، سوسائٹی میں امن ہو، نقص امن نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو؟ جب دل، جسم، دماغ خون اور خون کے لوتھڑوں سے بھرے ہوں گے تو معاشرے میں قتل و قتال ہی ہوں گے۔ جب نفرتیں ختم ہوں گی، زبان اور دل پاک صاف ہوں گے، تب معاشرہ اور سوسائٹی ترقی کرے گا۔ تب ہم وہ منظر دیکھیں گے کہ ایک مرنے والا صحابی کہتا ہے مجھے پانی مت پلاؤ، کسی دوسرے کو پلاؤ، اور وہ دوسرا کہتا ہے اس کو پلاؤ، مجھے مت پلاؤ۔ یہ منظر تب ہوں گے کہ جب ہمارے جسم، ہمارے معدے غیبت والے خون آلود لوتھڑوں سے محفوظ ہوں گے، نفرتیں ختم ہوں گی۔ اس کے لیے حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند احمد میں، دیگر کتب میں بھی مذکور ہے۔ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ابھی ایک شخص آئے گا جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ دارمی شریف میں یہ اضافہ موجود ہے
کہ اس وقت تک آپ نے اعلان نہیں کیا تھا کہ عشرہ مبشرہ بھی جنتی ہیں، اس لیے اس حوالے سے ایک صحابہ کے لیے بڑا سسپینس کریٹ ہوا کہ وہ کون سا شخص ہوگا کہ جو دنیا ہی میں جنتی ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے حکم پر سب صحابہ دیکھنے لگے، ایک صحابی داخل ہوئے جن کے ہاتھ میں جوتا اٹھایا ہوا اور وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا اور پیوند لگا لباس ہے۔ آپ آئے، السلام علیکم سلام کیا، نماز پڑھی، واپس گھر چلے گئے۔ اس مجلس میں عبداللہ ابن عمر ابن عاص موجود ہیں جو ایک باعمل صحابی ہیں، اور ان کے عمل کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ سارا دن روزے سے ہیں اور ساری رات نوافل میں ہیں اور ایک دن میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، سارا دن روزہ، ایک دن میں ایک قرآن، اور رات پوری تہجد میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں۔ 24 گھنٹے تو یوں مصروف رکھے ہوئے تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا، میرے لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا، اس صحابی کے لیے ارشاد فرمایا، میں بھی تو دیکھوں کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ آپ ان کے پیچھے ہو لیے، اس لیے کہ صحابہ کے دل میں لوگوں کے گھروں کی، لوگوں کے رویوں کی کھوج نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ ان کے اعمال کی کھوج تھی کہ یہ نیک عمل کیا کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہے، میں بھی اس عمل کو کروں۔ ان کے گھر پہنچے اور 3 دن تک تفتیش کی نیت سے وہاں پر رہے۔ 3 دن میں جو دیکھا وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ محض فرض نماز اور چند نوافل کے اور واجبی سی تلاوت کے اس صحابی کا کوئی خاص عمل نہیں تھا، نہ بہت زیادہ صدقہ تھا، نہ بہت زیادہ زکوٰۃ تھی، نہ بہت زیادہ باہمی اخوت و مروت تھی، بلکہ نماز اور نماز سے گھر، واجبی سے نوافل اور چند صورتوں کی تلاوت کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ جب وہاں سے چلنے لگے تیسرے دن تو صحابی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا، لیکن میں نے یہاں آ کر وہ سینیریو دیکھا کہ جو میرے ذہن میں تھا وہ اس کے برعکس تھا۔ میں نے سوچا آپ بہت زیادہ کثرت سے نفل پڑھتے ہوں گے، بہت زیادہ نمازیں ہوں گی آپ کی، بہت زیادہ زکاتیں ہوں گی، تب دنیا ہی میں اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی ارشاد فرمایا۔ اس صحابی بڑے آہ بھر کر فرمانے لگے کہ اے بھتیجے، اگر اللہ کے نبی نے میرے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے تو اس پاکیزہ نبی نے بہت مقدس ارشاد فرمایا، میری خوش قسمتی، میری خوش فہمی ہے۔ لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کا دل اتنا پاکیزہ ہوگا کہ اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوگی، وہ جنت میں حشر کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان جب سے میں نے سنا، میں نے اپنے دل کو تمام لوگوں کی نفرتوں سے پاک کر دیا۔ اب اگر تم میرا دل چیر کر بھی دیکھو تو اس دل میں تمہیں ہر فرد کی محبت ہی ملے گی، کسی کی نفرت نہیں ملے گی۔ میرا یہ عمل ہے، اسی عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک بہت سمپل سا عمل اور ایک بہت سمپل نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے ہمیں ملا، وہ یہ کہ دل پاکیزہ کیجئے۔ دل و دماغ جب معطر ہوں گے، نفرتیں نہیں ہوں گی، محبتیں ہی محبتیں ہوں گی، تو اسلام اپنا اصل روپ پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں دکھائے گا۔ اسلام ویسے ہی امن کا مذہب ہے، لیکن یہ باطنی برائیاں اور یہ باطنی گناہ اگر ہم زبان سے، دل سے ختم کر دیں تو پھر پوری کی پوری دنیا ہی میں جنت کا نظارہ پیش کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زبان اور ان دیگر باطنی گناہوں سے محفوظ رکھے اور دوسروں کے محافل کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔